نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ بے شک تمام تر تعریفات و توصیفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اتنا خوبصورت دن عطا فرمایا کہ اس دن کے صدقے یعنی جمعۃ المبارک کے صدقے ہم اپنی بخشش کا سامان کر سکیں، اور ہم اس ذات کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا ہر لمحہ، ہماری ہر سانس اس کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آج میرا موضوع ہے لباس کا بیان۔ آج ہم نیا لباس پہننے کی دعا بھی یاد کریں گے، اور لباس کے متعلق احادیث کا بھی مطالعہ کریں گے، اور اس کے مسائل بھی ساتھ ساتھ مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نیا لباس پہننے کی دعا یاد کر لیتے ہیں۔ ابو داؤد نے معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیا کپڑا پہنے تو وہ یہ پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور میری طاقت اور قوت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا۔ جو کوئی شخص لباس پہننے سے پہلے اس دعا کو پڑھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لباس پہننے کے متعلق ایک اور دعا ہے۔ امام احمد کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 درہم میں کپڑا خریدا۔ اس کو پہنتے وقت یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی رزقنی من الریاش ما اتجمل به فی الناس واواری به عورتی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس سے میں اپنا سطر ڈھانپتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ جو دعا میں نے پہلے پڑھی ہے وہ مختصر بھی ہے اور آسان بھی ہے، آپ اس دعا کو یاد کر لیں۔ پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو ضرور یاد کریں گے، اور جب بھی لباس پہنیں گے اس کو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جو چاہے کھا، تو جو چاہے پہن، جب تک 2 باتیں نہ ہوں، اسراف اور تکبر۔ کتنی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم جو چاہے کھائیں، جو چاہے پئیں، جو چاہے پہنے اوڑھیں، لیکن اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی فضول خرچی ہونی چاہیے۔ اور کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا ہم مہنگا ترین لباس پہن سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں پہن سکتے؟ پہن سکتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے تو آپ ضرور پہنیں، لیکن اس چیز کا بھی ضرور خیال رکھیے گا کہ یہ نہ ہو کہ آپ خوبصورت اور مہنگا ترین لباس پہنے، لیکن آپ کے بہن بھائی اور آپ کے ہمسایوں میں کچھ لوگ ایسے جن کے پاس لباس ہو ہی نہ۔ یہاں انسانیت کے ناطے سے ذرا سوچیں کہ اگر آپ نے مہنگا ترین لباس پہنا ہوا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص ہے یا آپ کے آس پڑوس میں دوستوں میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس لباس پہننے کی توفیق ہی نہیں ہے، تو کیا آپ کا دل چاہے گا اتنا مہنگا لباس پہننے کو؟ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو عطا کیا، آپ کو توفیق دیا، آپ پہنے، خوبصورت پہنے، مہنگا پہنے، لیکن دوسروں کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ اپنے آس پڑوس میں، اپنے جاننے والوں میں دیکھیں، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو بھی پورا کریں، پھر آپ چاہے جتنا مرضی مہنگا لباس پہنے۔ آج آپ کے سامنے میں نے ایک اور نقطہ بھی بیان کرنا ہے۔ ہماری خواتین آج کل جو شادی بیاہوں پہ لباس پہنتی ہیں کہ دوپٹہ زمین پہ
بکھیرا ہوتا ہے یا باربی فراکس جو ہوتی ہیں، تو اس متعلق میں آپ کو حدیث سناتی ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ جو شخص اترانے کے طور پر کپڑا گھسیٹے گا اس کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور صحیح بخاری میں انہی سے روایت ہے کہ ایک شخص اترانے کے طور پر یعنی تکبر کے طور پر تہبند گھسیٹ رہا تھا تو اسے زمین میں دنسا دیا گیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دنستا ہی چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی تہبند کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے تہبند کا جو حصہ ہے وہ آگ میں ہے، یعنی یہ مردوں کے لیے ہے۔ وہ اپنے تہبند کو اتنا نیچے نہ کریں زمین پر گھسیٹا جائے، ان کے پاؤں اندر چھپ جائیں، وہ اپنے تہبند کو ٹخنوں تک رکھیں۔ اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ مکمل لباس پہنیں، اگر آپ گھر میں بھی ہیں تو اپنے لباس کا خاص خیال رکھا کریں، پورے بازو پہنا کریں۔ اور شادی بیاہوں پہ بھی جو نیچے سلپ لگاتے ہیں اس کے بازو بالکل چھوٹے رکھتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کیا کرے، سلپ کے بازو بھی پورے رکھا کریں تاکہ ہمارے بازو نظر نہ آئے۔ بلکہ خواتین کو تو چاہیے کہ وہ گیدرنگز میں بھی اپنے پردے کا خاص خیال رکھیں۔ ہم نے بھی حدیث میں پڑھا ہے کہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر اپنا تہبند رکھے، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے، عورتوں کا لباس یا وہ ٹخنوں سے اوپر آ گیا اور مردوں کا ٹخنوں سے نیچے چلا گیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ لمحہ فکریہ ہے، ذرا غور کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیوں اپنے معاملات میں خرافات کو شامل کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال کے ذریعے ہم اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر رہے ہیں۔ ساری تعلیمات ہمارے پاس ہیں، ہدایت ہمارے پاس ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، لیکن میں کہتی ہوں کہ اپنی دعا کے الفاظ کو تھوڑا سا بدلیں۔ آپ یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے جو ہدایت ملی ہے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جی ہاں، ہدایت تو 1400 سال پہلے ہی مل گئی تھی، تعلیمات تو 1400 سال پہلے ہی مل گئی تھی، صرف انہیں سمجھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے اب ہم نے۔ اللہ رب العزت ہمیں فتنہ و فساد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہر معاملے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔